قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کنت خلف النبی یوما، ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند اہم باتیں سکھاتا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، اس میں سے پہلی بات کیا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی، یہ کل بھی نماز کے حوالے سے بتایا تھا، یہ اہم ترین عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم میری مانو گے میں بھی تمہارے کام بناؤں گا، تمہاری مشکلیں حل کروں گا۔ تو یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، امام ترمذی نے ترمذی شریف میں یہ روایت نقل کی ہے، احفظ اللہ یحفظک، اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال رکھو، اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھو، ان کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کا خیال کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ آگے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب مانگو اللہ تعالیٰ سے مانگو، جب بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے مانگو، جب مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ دیکھ لو عرفات میں آدم علیہ السلام نے کس کو پکارا، کس سے مانگا؟ کشتی کا ملاح بنتے ہوئے نوح علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ آگ میں جو نمرود کی آگ تھی ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ بحر کلزم میں موسیٰ علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ کنویں میں جاتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، 27 غزوات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو پکارا؟ اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب بھی ضرورت پڑے اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ لیکن اس کا طریقہ سورۃ فاتحہ میں کیا بتایا؟ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کو شریک نہیں بنانا، اور جب مانگنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس امید اور اس یقین سے مانگنا ہے کہ میری مشکلیں حل کرنے والا ایک اللہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مشکلیں حل کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال کرو، ان کے سامنے پاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ جب تم مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور جب مدد کی ضرورت ہو تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مدد حاصل کرو، مدد کرنے والا ایک اللہ ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے کے سارے محتاج ہو اللہ کی طرف، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی ہے جو غنی اور حمید ہے، جس کو کوئی احتیاجی نہیں، جو تعریفوں والا ہے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی
آپ کو اور آپ کے بیماروں کو صحت عطا فرمائے، اور جنہوں نے خصوصی دعاؤں کا کہا ہے یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اللہ تبارک و تعالی ان پر بھی اپنا خصوصی رحم کرم فضل فرمائے۔